المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. صدق الله العظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يحقر كبيرنا. صدق رسوله النبي الكريم. قابل يقدس الجلسة وأسس الكرام والحاضرين مجلس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پیالہ لایا گیا، اس میں کوئی پینے کی چیز تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیالہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا کیونکہ وہ عمر میں بڑھ رہے تھے اور کہا کہ آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں اور بڑھ کر ہمارے بڑوں کے ساتھ ہے. جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ ہم بڑوں کی عزت نہیں کرتے، ہم ان سے اخلاق سے بات نہیں پیش نہیں آتے اور ان کا بڑا ادب نہیں کرتے. عزیز سامعین، یاد رکھیے جو بڑوں کی عزت کرتا ہے وہ بہت بلندی پر جاتا ہے. ہاں بے شک بے شک. بلندی پر میری مسلسل نظر ہے، بلندی پر میری مسلسل نظر ہے، بڑوں کے دعاؤں کا مجھ پر اثر ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بڑوں کا ادب اور ان سے خوش اخلاق سے پیش آنے کو بنایا. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو علم نافع سے مالا مال فرمائے اور زیادہ ان کے سینے میں علم عطا فرمائے. ابھی تو حافظہ بنی ہے، عالمہ بننا ہے، ماں کی طرف مفتیہ بھی بننا ہے. یہ جس مدرسے میں پڑھی ہے یہ ہمارے میرے ایک جاننے والے مفتی مستان صاحب ہیں. بہت پہلے وہ جلسوں میں ملاقات ہوتی تھی حیدرآباد میں، اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. ماشاء اللہ مفتی مستان صاحب سے ملاقات کی تھی. میں کئی بچیوں کو لے بھی گیا تھا وہاں داخلہ کرانے کے لیے اور کئی جلسوں میں وہاں ملاقات بھی ہوئی تھی. اور ایک رات بھی تھا میں اس مدرسے میں. جامعۃ المومنات یہ مغل پرائی میں ہے، وہ چار مینار کے آس پاس میں ہے. اللہ تعالی ہمارے سارے اہل سنت کے مدرسوں کی حفاظت فرمائے، انہیں خوب ترقی عطا فرمائے. بچی نے کیا شاندار تقریر کی ماشاء اللہ. کہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث کہ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب ہمارا فرض ہے کہ چھوٹے ہیں کمزور ہیں ان پر ہمیں رحم کریں اور جو بڑے ہیں ہم ان کی عزت کریں. السلام علیکم. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. قابل قدر صدر جلسہ، معزز علماء کرام اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ آج عظمت قرآن کی ہی ٹاپک چل رہی ہے ماشاءاللہ، بہت سارے وقت سے آپ تمام حضرات علماء کرام سے عظمت قرآن کے بارے میں سن رہے تھے. میرا بھی عنوان آج وہی تھا، لیکن اب وقت مجھے اجازت نہیں دیتا اس ٹاپک پر زیادہ گفتگو میں کروں. بس میں اس بچی سے ریلیٹڈ کچھ باتیں آپ سب کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا
کرم ہے، فضل ہے، بہت بڑی نعمت ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بیٹی یعنی سب سے رحمت ہوتی ہے بیٹی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بہت بڑی رحمت کو نعمت کے اس میں بدل دیا ہے، سبحان اللہ. چونکہ اس بچی نے بہت کم عمری میں ماشاءاللہ 5 سال 7 ماہ کی عمر میں اس بچی نے اپنے سینے میں قرآن پاک کو مکمل محفوظ فرما دیا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں قرآن ایک ایسا بہترین معجزہ ہے، سبحان اللہ. جیسا ابھی مولانا فرما رہے تھے، یہ معجزہ ایسا معجزہ ہے جو چھوٹا بچہ بھی اس کو یاد کر سکتا ہے. اور اس کے برخلاف اگر آپ دیکھیں گے دوسرے اگر ہم کتابیں لیں زبور، تورات، انجیل، تو اس کے حفاظ نہیں ملتے. اور الحمدللہ قرآن پاک جو الحمدللہ اللہ پاک کا بہت بہترین اور بابرکت کتاب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ کتاب ہم نے اس کو اتارا ہے آپ کی طرف جو بابرکت ہے، مبارک بابرکت ہے. کیوں اس کو اتارا ہے آپ کی طرف؟ تاکہ آپ اس پر غور و فکر کریں، اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں. تو اب ہمارا اور آپ کا یہ کام ہے کہ ہم اس کی کتاب پر غور و فکر کریں اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی کمانڈ، جو بھی حکم قرآن میں دیا ہے اس کو اپنی زندگیوں میں لائیں. جیسا ابھی مولانا نے فرمایا کہ اس کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے. اب زندگی میں لے کے آنے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی ہمارے جتنے بھی چیز ہم جو ڈیلی مرہ میں یعنی روز روٹین ہم کرتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ہماری شادی بیاہ ہوتی ہیں، رائٹ، ہمارے بہت سارے فنکشنز ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں ہم ان چیزوں کو لائیں. جیسے شادی ہو رہی ہے تو ہم تمام غیر شرعی چیزوں کو ہم پیچھے چھوڑ دیں. جیسا ابھی مولانا نے فرمایا کہ قرآن کو ہم آگے رکھ کر اس کے پیچھے ہم کو چلنا ہے. قرآن کو ہم کیا کرتے ہیں؟ پیچھے رکھتے ہیں، ہم آگے چلتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، رائٹ، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہتے ہیں ان کو کہنے دیں، ہم کو لوگوں سے نہیں مطلب. ہم کو اللہ راضی ہو رہے ہیں یا نہیں راضی ہو رہے ہیں اس سے ہمارا یعنی ہماری سوچ اور ہمارا جو بھی تھنکنگ ہے وہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا سوچ رہے ہیں. کیا ہم اللہ کی شریعت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہم کھڑے ہیں کہ نہیں ہے، اس پر ہم چل رہے ہیں کہ نہیں ہے، رائٹ. تو میں تمام سے گزارش کر رہا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست بابرکت کتاب ہم پر یعنی ہمارے نبی پر اتاری ہے اور جس کے ہم امتی ہیں، تو یقیناً یہ سراپا ہم پر نصیحت ہے. تو ہم بھی تمام یہاں پر جتنے بھی والدین ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم اگر کچھ توجہ دیں، جیسے بتایا جاتا ہے کہ بچوں کا سب سے پہلے جو درسگاہ ہوتی ہے وہ ماں کا وہ ہوتا ہے، رائٹ. ماں سب سے پہلے اپنے بچوں کو تربیت کرتی ہے. تو میں تمام یہاں پر جتنے بھی ہماری بہنیں خواتین یہاں پر بیٹھی ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو جیسا بنانا چاہیں ویسا آپ بنا سکتی ہیں. اگر ہمارا بچہ انجینئر بن سکتا ہے، اگر ہمارا بچہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، اگر ہمارا بچہ IAS آفیسر بن سکتا ہے، تو کیا ہمارا بچہ حافظ قرآن نہیں بن سکتا؟ یہ اپنے آپ میں ایک سوال کرنے کا پہلو ہے. اگر ہمارا بچہ یہ بن سکتا ہے، ہمارا بچہ وہ بن سکتا ہے، MBA گریجویٹ بن سکتا ہے، تو کیا ہمارا بچہ حافظ قرآن عالم دین نہیں بن سکتا؟ یقیناً ضرور بن سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن نہ دیں، اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی آپ ضرور دیں تاکہ آپ کے بچے کی دین اور دنیا دونوں سنور جائے. ایک مختصر سا واقعہ میں آپ کو سنا کر اپنی بات کو یہیں پر ختم کروں گا. ایک لڑکا ماشاءاللہ بہت زبردست ذہین بچہ، اس کو اپنے والدین نے ماشاءاللہ بچے کے ذہن کو دیکھ کر بہت زبردست یونیورسٹیز میں، بہت زبردست کالجز میں پڑھایا. اب وہ بچہ پہلے تو ماشاءاللہ 10th پڑھا، انٹر پڑھا، اس کے بعد اس نے گریجویشن کے لیے ابراڈ گیا، پھر وہاں سے ماسٹرز کرنے کے لیے وہاں سے دوسرے کنٹری گیا. اور ماشاءاللہ اس کو جیسے ہی اس کی ایجوکیشن مکمل ہوئی ٹاپ یونیورسٹیز میں پڑھنے کے بعد اس کو فوری جاب لگ گئی. جیسے ہی اس کو جاب لگی کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی سڈن طبیعت خراب ہو گئی. جیسے ہی اس کا علاج کے لیے ہاسپٹل لے جایا گیا اس کو،
डॉक्टर्स ने चेक किया, पूरे उसके रिपोर्ट्स आए, रिपोर्ट्स आने पर पता चला कि ये बच्चा कुछ दिन का मेहमान है, ये बच्चा कुछ दिन का मेहमान है। अब वो बच्चा ज़ारो फतार रोने लगा, इतना रोने लगा कि उसकी ज़मीन से ऐसा हो गया कि अब मैं क्या हो गया हूँ। तो अब जब बच्चा वो होने लगा तो उसके दोस्त अहबाब से वो कहने लगा कि मेरे वालिदैन को मैं कैसे बुलाऊं, क्या उनको बुलाऊं। तो उसके वालिदैन को जब फोन किया गया, ये नहीं कहा कि आपके बच्चे की तबीयत खराब है, उसे कहा गया कि बस आपको यहाँ पर आना है, बच्चे का कुछ ग्रेजुएशन सेरेमनी है। तो वालिदैन खुशी खुशी वहां पर आए। तो जैसे ही उसको एयरपोर्ट से उनके वालिदैन को रिसीव किया गया, रिसीव करके डायरेक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया, तो उनके वालिदैन के